اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے عید کے دن بہترین عیدی عطا فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھیں محمد. ہماری خوش نصیبی کہ آج 15 شعبان کا دن ہے، جمعہ بھی ہے، اور سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک کہتا چلوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن تو رات تو نے بخشا ہی بخشا ہے، آج کے دن بھی ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو اہل ہے، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ایک بار بلند تر سلام. گفتگو کا عنوان ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس میں بھی ہم غیبت سے متعلق اپنے مختصر وقت میں گفتگو کریں گے کہ غیبت کا جو زمانہ ہے وہ کس طرح کا ہے، اور آیا امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ اختلاف ہے کہ امام پیدا ہوئے نہیں ہوئے. ہمارے مکتب میں اور اہل سنت کی اکثریت میں یہ بات واضح ہے، پہلے بتا چکا ہوں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں اور امام دنیا میں تشریف رکھتے ہیں. غیبت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی غیبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے درمیان میں. ان نکات کو کیونکہ پہلے بیان کر چکا ہوں، فعلاً بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا. اور پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف آ جاتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا. سورہ قصص آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے ارادہ کیا ہے. جب اللہ کا ارادہ ہے تو پھر یعنی انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو اس کا ارادہ مطلب ہے کہ حکم جاری ہو چکا ہے، صرف اثر ظاہر ہونا باقی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، ان کو ہم نجعلہم ائمۃ، امامت دیں گے، اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. تو آیت قرآن ہی ہے، وعدہ پورا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آئے 55 سورہ نور کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آخر تک آیت تو رانی، صرف میں ترجمہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے. کیا کریں گے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ان کو زمین میں خلافت دی جائے گی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. اور زمین پر جو دین اللہ نے پسند کیا ہے اسے ہی جاری کر دیا جائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا. اتنا خوف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ یعبدوننی، تم سکون سے میری عبادت کرو گے. وَلَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا، کسی کو میرا شریک قرار نہیں. ہوا ابھی تک تاریخ میں ابھی تک ثابت ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ اب سکون ہی سکون ہو. بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، اور وہ عبادت اور اطاعت بھی جبر سے نہ ہو، تلوار کے زور پہ نہ ہو، بندوق کے زور پہ نہ ہو، دلیل کے زور پہ ہو. پھر تیسری آیت ہم آ کے دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے قرآن سے پہلے کی کتاب زبور میں لکھ دیا کہ ان الارض، یہ جو زمین ہے اس کو وراثت کون لے گا؟ عبادی الصالحون، میرے جو صالح بندے ہیں وہ وراثت لیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دین پوری کائنات پر چھا جائے گا. یہ دین پوری کائنات پر چھا جائے گا، لیکن اس کا چھا جانا جبر پر نہیں ہوگا، زور زبردستی پر نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی عقل اتنے کمال تک پہنچ جائے گی کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرے گا، اس کی صفات کی طرف توجہ کرے گا اور وہ چاہے گا کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اس کے جو احکام ہے اسے وہ اپلائی کر دے. مثلا ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی قانون ہے اسے ہم ایسے اپنے اوپر اپنا لیتے ہیں جیسے ہمیں کوئی مشکل. یہ پاکستان میں ہماری عادت ہے کہ قانون توڑا کرو، اگر قانون نہیں توڑتے تو تم کچھ ہو ہی نہیں. لیکن دنیا میں جو بھی بقول ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں انسان جاتے جیسے امیگریشن میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ انسان اس قانون کی پابندی کرتا ہے اور وہ جبر بھی محسوس نہیں کرتا، کہتا ٹھیک ہے یہاں کا قانون ہے. مجھے وہی سٹائل مثال کے طور پر جب ظہور ہو جائے گا تو اب لوگ اسلام کے قانون کو ایسے فالو کریں گے جیسے یہی وہ قانون ہے جس سے انسان کی زندگی بہتر بن سکتی ہے. لیکن میری گفتگو کا عنوان کچھ اور ہے. ایک تو یہ کہ زمانے کے امام کے مقابلے میں اور اماموں کو لایا جاتا ہے. ہم کسی امام کو بھی سوائے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نہ امام مانتے ہیں، نہ امام بولتے ہیں، نہ امام سمجھتے ہیں. اگر امام بخاری اور امام شافعی اور امام حنبلی کہا جاتا ہے تو وہ ایک عربی زبان کی وجہ سے، لیکن ورنہ اس وقت زمانے کے امام صرف امام ہے زمانہ، کوئی اور ہمارے لیے نہیں. اور پھر یہ کہ جناب ہم کسی کے لیے کچھ باتیں کرنا شروع کریں قطعاً ممکن نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق نمبر 1 زمانے کے امام دنیا میں ہیں، نمبر 2 دنیا میں انسانیت کی مدد اور رہنمائی فرما رہے ہیں، نمبر 3 جو مومنین امام سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکم سے امام ان کی مدد کرتے ہیں. اس بارے میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے 2-3 جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف اشارہ کرتا چلوں کہ 7 اکتوبر اور 7 اکتوبر کے بعد کے حالات و واقعات اور یمن کے لوگوں کی قربانیاں اور لبنان کے لوگوں کی قربانیاں اور باقی محبر معظم کی طرف سے جو چیزیں کی گئیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم آج کے زمانے میں لاوارث نہیں ہیں. اور جب امام علیہ السلام غیبت میں تشریف لے جا رہے تھے تو آخری جو توقیع جو امام کی طرف سے خط آیا تھا اپنے نائب خاص کے لیے، چوتھے نائب کے لیے، اس میں انہوں نے فرما دیا تھا اِنَّا غَيْرُ نَاسِينَ لِأُمُورِكُمْ، پریشان مت ہونا، ہم تمہیں بھلائیں گے نہیں. اگر ہمیں بلا دیا گیا ہوتا تو آج پاکستان میں اتنے کھل کے ڈٹ کے عزاداری نہیں کر سکتے تھے. آج پاکستان کیا دنیا میں دشمن کون ہے؟ کتنا بڑا دشمن ہے، اس کی طاقت دیکھیں. فرعون کی طاقت اس وقت حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اور اس دشمن کی طاقت ہمارے مقابلے میں، اور اس کا بس نہیں چلتا کہ ہمیں دبا دے. دوسرے خطبے میں بات آئے گی. لیکن آج اگر ہم سکون سے اتنے بڑے دشمن کے باوجود کہ جس کا ہمارے موبائل تک کی رسائی ہے اور ہمیں کنٹرول کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہوگا، اس کے باوجود آج ہم ڈٹ کے مکتب اہل بیت کو فالو کرتے ہیں. یہ قطعی دلیل ہے، یہ قطعی حجت ہے ہم پر کہ زمانے کے امام ہماری مدد فرماتے ہیں. اور اس کے لیے آپ درود پڑھ دیں محمد. اور اگلا نقطہ اور اس کے بعد پہلا خطبہ ختم، وہ یہ کہ ظہور کی نشانیاں، ظہور کی نشانیاں، ظہور کی نشانیاں. وہ تو لگتا ہے ایسے کہ آج جمعے جب وہاں پر مکے میں جمعے کے اذان ہو رہے ہوں گے تو امام ظہور کر دیں گے بھائی ایسا مت کرو خدا کے واسطے. پھر نہیں ہوگا تو لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے. رہبر معظم نے فرمایا نا کہ اس طرح سے آپ ظہور کی نشانی بیان کرنا شروع کر دیں تو کہ لو ہو گیا
وہ کوفے کی دیوار فلاں ہو گئی اور فلاں. نہ یہ کہتا ہوں کہ ظہور کی نشانیاں ہو گئی ہیں، نہ یہ کہتا ہوں نہیں ہوئی. میرا ظہور کی نشانیوں پہ کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. امام نے آنا ہے یہ قطعی ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے. اور اگر امام تشریف نہ لائیں تو پھر اسلام کا پوری دنیا پہ نافذ ہونا ممکن نہیں ہوگا، اور اسلام پوری طرح سے نافذ ہوئے بغیر قیامت آ جائے تو پھر اسلام کے فلسفے پر سوال اٹھ جائے گا. اس لیے ظہور ہونا ضروری ہے، عدل و انصاف کاملاً ہونا ضروری ہے، اور زمین پر انسان اللہ کی اطاعت کرے آیات کے مطابق ضروری. لیکن ظہور کب ہوگا؟ میری چھوٹی سی اپنی تحقیق ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں اس میں اتنی بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ میری اپنی تحقیق ہے. اس پہ آپ نقد بھی کر سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، کمپلیٹلی رد بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو سوچیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اور کل میں نے اپنے درس میں بتایا تھا قرآن سینٹر میں کہ 3.2 ٹریلین، کتنے؟ 3 خرب 200 ارب زمین جیسی چیزیں اس کائنات میں ابھی تک پتہ چلی. 3 خرب 200 ارب. ایک جس زمین پر ہم سمجھتے ہیں 10-15 ایکڑ میری زمین ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات بنائی. اس کائنات میں اربوں سورج ہیں، ان میں سے ایک 200 ارب سورج جیسی مخلوق ہے، اس میں سے ایک سورج وہ ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے. اب اس پہ بات کرتا جاؤں تو پورا دونوں خطبے کا ٹائم نکل جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے نا. یعنی یہ کائنات ابھی تک جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے، تم چاہو تو اس کی تسخیر کرو. اور جب سٹیم سیل کی بات آئی تو کچھ مولانا حضرات جی کہوں گا، میں علماء تو نہیں کہوں گا، وہ اللہ کی خلقت میں دخالت دے رہے ہو، اللہ کی خلقت میں دخالت دے رہے ہو. بھائی اللہ کی خلقت میں دخالت نہیں دے رہے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے. ٹھیک؟ اگر ہم تصور کریں کہ اس کائنات کی تسخیر کی طاقت ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں اس کی تسخیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جب تک انسان اس کائنات کو دیکھے گا نہیں، اس کی عظمت کو محسوس کرے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، پڑھنے والے 3 خرب 200 ارب کا تو ابھی بھی پتہ چلا ہے، آگے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو امام جب تشریف لائیں گے جب اس کائنات کو انسان نے تسخیر کر لی ہوگی. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کہہ دیں دلیل لے آئیں کہ مولانا آپ کا نظریہ میں قبول نہیں ہے، اٹس اوکے، مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن میری نظریہ ہے کہ ابھی انسانی عقل کمال کے اس درجے پر جائے گی کہ جہاں پر انسانی عقل کائنات کے معجزے. ابھی آپ ایک چھوٹی سی میں نے بات بتائی آپ کو، اوہو اتنی بڑی کائنات، ملکی وے جو ہمارے سر پہ گزرتا ہے ویسے کتنے کروڑوں ملکی ویز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں، چاہتا ہے کہ انسان اس کائنات کی تسخیر کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھے، اور جب عظمتوں کو سمجھے انسانی عقل کمال تک پہنچ جائے، اور پھر وہ شخصیت ہے جس کا نام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ. پھر کسی کو اللہ کو منوانا مشکل نہیں ہوگا، کہ دلیل سے بات ہے نا. تو ہمیں نہ یہ کہنے کا حق ہے کہ کل آنے والے ہیں، نہ یہ کہنے کا حق ہے کہ 1 کروڑ سال بعد آنے والے ہیں. امام آنے والے ہیں، لیکن ظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی انسانی عقل کے کمال کے بہت سے مراحل ہیں جس سے گزرے گی. 50 سال پہلے تو ہم موبائل کا سوچ نہیں سکتے تھے نا، اور 500 سال بعد کیا ہوگا سوچ سکتے ہیں، 1000 سال بعد کیا ہوگا. تو ہم اس چیز کو چھوڑ کے اپنی ڈیوٹی پوری کریں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے
خود بھی اللہ کے بندے بنے اور دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بنائے. اور اللہ کے بندے بنانے میں زبان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلا، لیکن زبان سے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. آج غیبت کے زمانے میں امام کے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار جو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اس پہ نظر ہے. اب اگر ہم مثبت کردار ادا کرتے ہیں، امام دعا کرتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں تو میری مدد کرتا ہے. آپ مجھے التماس سے دعا کون آتے ہیں جمعے سے پہلے مولانا دعا کر دے، مولانا میری کیا حیثیت، میں تو طالب علم ہوں. جس کے لیے امام زمانہ دعا کرے. جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ تمام اصحاب رسول پر رحمت نازل فرمائے. حضرت ابو ذر کو جب مدینہ بدر کیا جا رہا تھا تو مولا کائنات حکم تھا کوئی نہ جائے. امام حسن امام حسین دونوں ساتھ گئے اور مولا کائنات گئے، جو کچھ تحفہ دینا تھا دیا. تو امام حسن یا امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ امو پریشان مت ہوئیے گا. تو حضرت ابو ذر کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ اے سید و سردار، جس کے زمانے کا امام اس کو خداحافظ کہے، اس کو پریشانی کی کیا ہے. آپ کے امام آپ کو نہیں چھوڑتے، خدا شاہد. آپ امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ وہ جمعے کو دعا نربا پڑھ لی وہ ہو گیا نہیں. آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خالص بندے کو آپ کی مدد کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس بندے سے آپ مدد مانگے. اس کو بھائی مدد نہیں چاہیے تو یاد تو رکھیں. اپنے دوست کو تو آپ صبح شام یاد رکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، اپنے امام کو یاد رکھیں. وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن جب آپ کا اور میرا عمل اچھا نہیں ہوتا نا تو وہ آنسو بہاتے ہیں کہ تو ہے تو میرا چاہنے والا، لیکن تیرا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں فخر کر سکوں. ہم آئیے آج 15 شعبان کے دن، جمعے کے دن وعدہ کریں امام سے کہ ہم اپنے اخلاق کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا کریں گے، اپنے جہاں پر کام کر رہے ہیں اچھا کریں گے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کم از کم یہ کہیں گے دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا کتنے اچھے اخلاق کا پالنے والے. عیدی عطا فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، امام کو ہم سے راضی فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری عاقبت بخیر فرما دے. ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے. انحراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. محرومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. جو جو حاجات ہیں سب روا فرما دے. ہماری موت اہل بیت کی محبت برقرار. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. ایک تو کہ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تیاری کیجئے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین توفیق دے گا کہ اس مہینے میں روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں. کچھ سمجھ نہیں آتا نا تو اپنے اطراف میں جو نعمتیں ہیں نا اس کو امیجن کر لیں، اس کو سوچیے. وہ تو میرے پاس کیا، میرے پاس، آپ کے پاس کیا نہیں ہے. اور چھٹے امام کے مطابق اگر کچھ نہیں ہے تو ہماری محبت تو تمہارے پاس ہے نا، تو اس کی کیا قیمت لوگے. شکر کریں، اس لیے کہ شکر سے ایمان بھی بڑھتا ہے، نعمت بھی بڑھتی ہے. ہماری 2-3 چیزوں پہ گفتگو ہوگی. ایک تو وہ جو مداری آیا ہوا ہے اس جگہ پہ جہاں پر وہ تھا نا ممبر پہ بندر ناچیں گے، تو آج کل بعض سیٹوں پہ بندر ناچ رہے ہیں. وہ غزہ خالی کرائیں گے، اس کو یہ کریں گے، اس کو وہ کریں گے. مجھے نہیں معلوم وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اب یہ امتحان ہے مسلمان لیڈرز کا. اور اس نے بھی ڈائریکٹ مسلمان لیڈرز کو دیکھیں 7 اکتوبر کا جو مسئلہ تھا اس پہ رہبر معظم، انصار اللہ، حشد شعبی، انہوں نے سب جو کرنا تھا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو ان کے بس میں تھا اتنا انہوں نے کیا. حسن رسول اللہ نے شہادت حاصل کر لی. اب
امتحان ہے ان لوگوں کا جو ظاہری طور پر تو لیڈر بنے بیٹھے ہیں، لیکن اس پورے دور میں جب تک سیز فائر ہوا انہوں نے کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا. ایک بیچارے مولوی صاحب کہنے لگے جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، خواہ ایران کا نام لیتے ہو. نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، دنیا والوں سے پوچھ لو، انصاف کرو. یہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ قربانیاں اہل بیت کے چاہنے والوں نے دی. کس کے لیے دی ہے؟ مسلمانوں کے لیے دی ہے، قبلہ اول کے لیے دی. اب یہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹوٹے گی، اور ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی جیسے شیشے کا گلاس ٹوٹتا ہے اور ہر ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے زمانے میں دیکھیں. اب ان بادشاہوں کا اور ان لوگوں کا امتحان ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ توجہ رکھنی ہوگی کہ اب فلسطینیوں پہ کس طرح سے ظلم کرنے کا ارادہ ہے. ہم کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن جو کہہ رہے ہیں نا ہم قبول نہیں کریں گے، آج نہیں تو کل وہ قبول کرنا شروع کر دیں گے. اس کی وجہ ہے جو میں ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. پھر آپ دیکھیں یوکرین وار، کتنے میرے اندازے کے مطابق لاکھوں لوگ جو ہے سو مارے گئے ہیں، اربوں ڈالر خربوں ڈالر ضائع ہوئے، اور اب جا کے وہ وار ایک ایسے نتیجے پہ آ رہی ہے کہ آ جائے گی، اس ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سب دنیا کے کھیل تماشے ہیں، اور اس کا ایک بڑا عنصر یہ ہے کہ جو اسلحہ بنانے والی انڈسٹریز ہیں ان کو اپنے اسلحے بیچنے کی فکر ہے. اگلا نقطہ ہمارا پارا چنار کا ہے. ابھی بھی پارا چنار کے مسئلے کو جس طرح سے جرگا نے فائنل کیا تھا حل نہیں کیا جا رہا. میری بات ہو رہی ہے، رابطے میں ہوں ہمارے ایم پی اے صاحب سے، لیکن اس طرح سے راستہ نہیں کھلا ہے جس طرح سے کھلنا چاہیے. اور کے پی کی گورنمنٹ پہ میں آج بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ تمہارے لیے بہت بڑا سوال ہے، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تم نے پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. مظلوم ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈریں اس وقت سے کہ جب خدا نخواستہ وہ خود کھڑے ہو جائیں اور پھر انتشار پھیل جائے. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل فرمائے. درود پڑھ دیں محمد. کراچی کے حالات کے مطابق میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جو ٹرکوں نے اور ڈمپروں نے کام کیا ہے، اور اس سے تقریباً ہفتے یا 8 دن کے اندر 20 سے زیادہ خواتین اور مرد جو ہیں بیچارے جان بحق ہو گئے ہیں. میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ کر دو وہ کر دو، لیکن میں حکومت پہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کب تک کراچی کے لوگ اس طرح سے بیچارگی کی زندگی گزاریں گے. ایک بات پہلے کہی تھی، آج پھر کہتا ہوں. میں ابھی سندھ کے دورے پر گیا تھا، ماشاءاللہ شہدائے 7 کی بہت بھرپور برسی کی تھی. شورما کونسل اور ان کے صدر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شہداء کی یاد مناتے ہیں. میں سندھ کے گاؤں کے دروازے تک جب جاتا تھا تو روڈ اچھی ہوتی تھی، اور جب گاؤں یا شہر نام نہیں لیتے داخل ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ دلدل اور کیچڑ اور گندگی میں پھنس گیا ہوں. سندھ کی حکومت کو زیب نہیں دیتا کہ جہاں سے آپ کو ایم این اے بنایا جاتا ہے، ایم پی اے بنایا جاتا ہے. ایک سکول دکھایا گیا، اتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے لگے مولانا اطراف میں کوئی آبادی ہے؟ اطراف میں مطلب دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں تھا. کہ مولانا اندر جا کے دیکھ لیجیے، حیوان بندے ہوئے ہوں گے، اسٹور ہوا ہوگا. کیوں اپنا مذاق اڑاتے ہو؟ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک ایم پی اور ایم این اے رہو گے؟ ایک دن تو تم کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم سے جو ہو سک رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ماہ رمضان میں مبلغ بھیج رہے ہیں، ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں، کچھ ایجوکیشن سینٹرز ہم چلا رہے ہیں. لیکن ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حکومت کے پاس بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں. گندگی اس حد تک کہ آپ کھڑے نہ ہو سکیں، روڈ ٹوٹے ہوئے، مٹی اڑ رہی ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. میں سندھ کی حکومت کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کی پرواہ کیجئے. ایک علاقے میں گیا،
اتنا سرسبز و شاداب علاقہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو آپ کہیں گے اوہ یہ تو دور سے سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ لگتی ہے، اور اتنی کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پر، اور 80% مومنین رہتے ہیں، لیکن اکثریت کے چہرے میں نے دیکھے مرجھائے ہوئے، مکان دیکھے ٹوٹے ہوئے، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہ جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، بندے خدا تمہارے زمین کے لیے یہ اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں۔ آج میں نصیحت کرتا ہوں، تم اپنے پروفٹ میں سے 50% ان پہ خرچ کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا میرے مولا کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ میں امانت ہے۔ خدا شاہد اگر آج سے ہم ہر وہ روپیہ وہ نوٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہو یہ سوچیں کہ اللہ کی امانت ہے، زمانے کے امام کی ملکیت ہے، ہمارے پاس صرف ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں تاکہ اپنی دنیا بھی چلائیں آخرت بھی چلائیں۔ اسی کہ اللہ نہیں کہتا کہ دنیا خراب کر دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تمہارا سٹینڈرڈ ہے تم رہو، لیکن جو زمین پر کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اب پتہ نہیں ہاری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کے گھر میں جا کے دیکھو تو حیران ہو جاؤ۔ تم اپنے بڑے مقام بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، تم اپنا سٹینڈرڈ رکھو، عزت سے رہو، لیکن ان کا خیال رکھو، یہ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، اگر تم نے ان کو بیچارہ رکھا تو تمہاری دنیا بھی گئی، تمہاری آخرت بھی گئی۔ جس دن ان کو طاقت ملے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنے ہاسپٹل کا کوئی نظام نہیں، کلینک نہیں، بیماروں کے لیے کوئی راستہ نہیں، چیریٹی اپنی جگہ پر، یہ تمہاری زمین پہ کام کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، خمس اپنی جگہ پر ہے، وہ ہے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے۔ تو میں یہی نصیحت کروں گا حکومت کو بھی، اور جو صاحبان ثروت ہیں جن کی زمینیں ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اناج دیتا ہے، مبارک ہو، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ بھی، ہمیں آپ کے پاس اناج اگنے سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں جو افسوس ہوتا ہے کہ جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کے حساب سے چیز نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ توبہ میں آخری آیتوں میں جب جائیں، آخری 40-50 آیتوں سے پہلے، کہ یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یعنی ان کے چہروں کو جباہ اور ان کے کمر کو اسی سونے چاندی کے اس سے گرم کر کے لگایا جائے گا، فذوقوا چکھو بما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر رہے تھے نا اب اس کو چکھو۔ میں شریعت کی طرف سے آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، پیسہ جمع کرو اور بھر کے جمع کرو، اتنا جمع کرو کہ تم سنبھال نہ سکو، لیکن اس دنیا کی بینک میں نہیں، اس دنیا کی بینک میں جمع کرو، وہ رہ جائے گا، وہ مل جائے گا، یہ چلا جائے گا، یہ وارث۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، قبرستان میں گئے، ہاں السلام علیکم اہل القبور، کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھہرو میں تمہیں یہاں کا حال بتا دوں، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی، تمہارے بچوں نے اپنی زندگیاں گزار لی، تمہارا مال خرچ ہو گیا، اب تم بتاؤ تمہارا حساب کیسے چل رہا ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے پیسوں پہ نظر نہیں رکھے ہوئے، ہم آپ کی آخرت میں نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے دل کو بڑھا دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بات ختم، کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے پاس ایک شخص رہتا تھا، بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا۔ حضرت موسیٰ کوئی دور پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا، اے موسیٰ اپنے اللہ سے بول کہ مجھے مال دینا بند کر دے، بہت ہو گیا، میرے پاس نہیں، I can't manage it۔ حضرت موسیٰ کہ واپس آئے، یہ بھی بیٹھا تھا جواب لے کے، مال 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 بھرا ہوا۔ موسیٰ کیا ہوا؟ اللہ سے جواب مل گیا، میرا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا۔ کہا نہیں، اللہ نے اکاؤنٹ کلوز کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا۔ کہا کیا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے بندوں کو دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ اللہ
ماہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں کے افطاری کے دسترخوان پہ آپ کی طرف سے تحفے جانے چاہیے، ان کے دسترخوان بھی آپ کے دسترخوانوں کی طرح ہونے چاہیے، ان کی سحریاں بھی آپ کی سحریوں کی طرح ہونی چاہیے۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو مولا کائنات کا آخری وصیت نامہ جو انہوں نے 20 رمضان مبارک ضربت کے بعد بیان کیا تھا، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ کر کے مولا کائنات نے سب کچھ ہی بیان کر دیا۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اپنے مسائل کو حل کر لیجئے۔ پتہ نہیں ہے یہاں سے ہم باہر بھی جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پالنے والے تیرے گناہ گار بندے، خطا کار بندے، ہمیں اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اہل بیت کے جانے والوں میں قرار دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، دشمن اسلام کو نابود فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہ جو سیاسی کھیلواڑ ہو رہا ہے، کرنے والے جلد از جلد ان کو ختم کر کے ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، 15 شعبان ہے، عید کے دنوں میں قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، تحفے دیے جاتے ہیں۔ پالنے والے زمانے کے امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، ہمیں بہترین تحفے عطا فرما دے، ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ اے رب العزت جو تو اہل ہمیں عطا فرما دے، اے رب العزت ہماری موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔